السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میری بھابھی گھر کے ملازموں سے اکیلے میں ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں چھپ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ جیسے جیسے میں ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی، میں شرم سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ میری بھابھی نے تو بے حیائی کی ہر حد پار کرتی تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اکثر مجھے ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بدلے کی آگ ان کی آنکھوں میں جل رہی ہے۔ مگر میرے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا جو بھابھی ان کی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا اس سے پہلے کہ بھابھی ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے، میں ان کا سچ سب کے سامنے لاؤں گی۔ آج بھی جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ ہر بار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ میں بچی نہیں تھی، سب اچھے سے سمجھتی تھی کہ بھابھی کیا گل کھلانے جا رہی ہیں۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں نے سوچ لیا تھا آج میں بھابھی کا پیچھا کروں گی اور یہ راز جان کر رہوں گی کہ بھابھی میرے معصوم سے بھائی کے ساتھ یہ کیسا گیم کھیل رہی تھی۔ اکثر سننے میں آتا تھا غریب گھر کی لڑکی نے کسی امیر زادے کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہوا ہے۔ یہ لڑکی مریم جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی معصوم تھی نہیں، بہت شاطر لڑکی تھی۔ دوپہر کے وقت بھائی کے گھر آنے سے پہلے بھابھی گھر کے ملازم لڑکوں کے ساتھ ہنسی باتیں کرتی۔ جیسے ہی بھائی آتے بھابھی معصوم بن جاتی تھی اور بھائی کے آفس جاتے ہی گھر سے باہر چلی جاتی۔ آج پھر بھابھی نے سج دھج کر گھر سے باہر کا رخ کیا تو میں مایوس ہو گئی اور بھابھی کا پیچھا نہیں کر سکی اور اس بات کو کل پر ٹال دیا کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میرا پیر بہت درد کر رہا تھا۔ جب دوسرے دن بھابھی گھر کے کسی اور ملازم سے باتیں کر رہی تھی، میں چھپ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ جیسے جیسے میں ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی، میں شرم سے زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ میری بھابھی نے تو بے حیائی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے پیسے لیتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ ہمارا تعلق ایک ہی طبقے سے ہے۔ اور بھی بہت کچھ بولتی جا رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا۔ میرے بھائی کی محنت کی کمائی وہ ایسے ملازموں پر لٹا رہی تھی۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اکثر مجھے ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دکھائی دیتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بدلے کی آگ ان کی آنکھوں میں جل رہی ہے۔ میں نے کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتی تھی۔ حالانکہ نئی نویلی دلہن تو چہکتی رہتی ہے، مسکراہٹ ان کے لب سے الگ نہیں ہوتی، مگر ایسی کیا بات تھی جو بھابھی کو خوش رہنے نہیں دیتی تھی؟ اور میرے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا جو بھابھی ان کی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا اس سے پہلے کہ بھابھی ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے، ان کا سچ سب کے سامنے لاؤں گی۔ میرا نام اشال فاطمہ ہے۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی ہر آسائش ملی۔ زبان پر آنے سے پہلے ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی بلکہ چیزوں اور پیسوں کی فراوانی تھی۔ میرے والدین بہت مصروف زندگی گزار رہے تھے۔ میری امی سوشل ورکر تھی اور میرے ابو کا سارے ملک میں بزنس پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر اور کبھی انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا۔ گھر میں کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ بہن بھائی بھی اپنی پڑھائی، دوستوں یا پھر اپنے موبائل میں مصروف نظر آتے۔ میں نے تنہائی کو ہی اپنی سہیلی بنا رکھا تھا۔ مجھے دوست بنانا پسند نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے مجھے کہیں جانا پسند نہیں تھا۔ میرے منجلے بھائی اسامہ سب کا بہت لاڈلا اور ضدی تھا۔ اسے بچپن سے امی ابو سے شکایت رہی تھی کہ وہ ہمیں وقت نہیں دیتے، مگر اسامہ کی بانسبت ہم دوسرے بہن بھائی سمجھتے تھے کہ ابو امی ہمیں آسائشیں مہیا کرنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ اسامہ سب کا لاڈلا ہونے کے باوجود باغی بنتا چلا گیا۔ ضد، غصہ، تکبر ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ وہ ہر بات پر اپنی منمانی کرتا تھا۔ یہ پیسہ وہ چیز تھا جو انسان کو خود سر بناتا تھا، وہ بھی تب جب بغیر محنت کیے پیسہ آپ کو وراثت میں ملے۔ جب اسامہ بھائی کی شادی کی عمر ہوئی تو انہوں نے اپنی پسند سے ایک غریب گھر کی لڑکی کا انتخاب کیا۔ میرے والدین بہت روشن خیال تھے۔ بھائی کی خوشی میں راضی ہو گئی اور ساری سوسائٹی میں ان کی واہ واہ ہو گئی کہ ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سارا خرچہ میرے والدین نے اٹھایا۔ یوں مریم میری بھابھی بن کر گھر آ گئی۔ بھائی بہت خوش نظر آتے تھے۔ میں مریم کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ مریم اتنی خوبصورت تو نہیں، پھر بھائی نے اس میں کیا دیکھا؟
مریم اسامہ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ بھابھی جب اتنے نوکر چاکر ہیں آپ خود کیوں کام کرتی ہیں؟ تب مریم بولی مجھے اسامہ کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اسامہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کے سارے کام کروں، ان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ میں حیران ہو کر بھابھی کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ بھابھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، چپ اور سوگوار نظر آتی تھی۔ میں نے تو انہیں بھائی سے بھی کھل کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی روز رات کو بھائی کو خود کھانا گرم کر کے دیتی تھی۔ ایک روز میں اچانک کچن میں گئی تو حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے دوپٹے سے کوئی دوائی نکال کر بھائی کے کھانے میں ملائی اور مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ جی دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی، پر میں نے انہیں محسوس نہیں کروایا کہ میں نے دوائی ملاتے دیکھا ہے۔ میں انجان بن گئی۔ تب بھابھی بھی ریلیکس ہو گئی تھی کہ ان کی چوری پکڑی نہیں گئی، مگر اس دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرا بھائی مجھے بہت عزیز تھا، مجھے ڈر تھا کہیں بھابھی میرے بھائی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ اس پریشانی میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی باہر لان میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی، مگر وہ شخص کون تھا جو اتنی دیدہ دلیری سے ہمارے گھر کے اندر موجود تھا؟ مجھے اس شخص کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ تبھی وہ شخص چلا گیا اور بھابھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے گھر میں ہماری ناک کے نیچے یہ کیسا کھیل رچ رہا تھا اور سب گھر والے انجان تھے۔ ایک روز جب بھائی گھر پر نہیں تھے تو میں نے بھابھی کو اپنے گھر کے ڈرائیور سے بات کرتے دیکھا اور بھابھی بھی اسے ایک لفافہ دے رہی تھی اور میں حیران رہ گئی۔ آخر بھابھی کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی جو گھر کے ملازم سے چپکے سے باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی، اور وہ بھی بھائی کی غیر موجودگی میں۔ مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھابھی بھائی کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہے۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ بھابھی مجھے گھر کے کسی نہ کسی ملازم کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا بھائی کو بھابھی کی ساری حقیقت بتا دوں، مگر میں نے سوچا پہلے میں بھابھی کا پیچھا کروں گی اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور بھائی کو سب بتا دوں گی۔ ویسے بھی اسامہ بھائی بھابھی کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ کہتے تھے مریم جب سے میری زندگی میں آئی ہے میں خوش رہنے لگا ہوں۔ مجھے اپنے بھائی کی خوشیاں عزیز تھی، مگر اس سے زیادہ ان کی زندگی عزیز تھی۔ بھابھی نے چپکے سے جو دوائی بھائی کے کھانے میں ملائی تھی ضرور وہ بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈالا ہوگا۔ بھلا کوئی عورت کیسے اپنے شوہر کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ شوہر بھی وہ جو ہینڈسم ہو، پیسے والا ہو۔ سارا دن میرے دماغ میں یہی باتیں گردش کرتی رہتی تھی۔ میں گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، مگر سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ مریم بھابھی کے مشکوک انداز، بھائی کے کھانے میں کچھ ملانا، نوکروں کے ساتھ فری ہونا، رات کے اندھیرے میں غیر آدمی سے ہمارے گھر پر ملنا، بھائی کی غیر موجودگی میں سج دھج کر باہر جانا، یہ سب ایک الگ کہانی سنا رہے تھے۔ میرے گھر میں کوئی ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا۔ میری بڑی بہن شادی شدہ تھی، بڑا بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اب وہ مہمانوں کی طرح آتے اور جاتے تھے، ان کے پاس میری بات سننے کا بھی وقت نہیں تھا۔ ابو امی سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور تھکے ہارے گھر آتے اور آتے ہی کمرہ نشین ہو جاتے تھے۔ ان کو ان معاملوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میرے ایک پیر میں لنگڑاہٹ تھی جس کی وجہ سے مجھے باہر آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں گھر پر رہنا پسند کرتی تھی۔ میرے ماں باپ نے بہت علاج کروایا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اب وہ بھی چپ ہو گئے تھے اور میں نے بھی اپنے اس نقص کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایک روز تو حد ہو گئی، میں نے بھابھی کو رات کے اندھیرے میں اس شخص کے ساتھ باہر جاتے دیکھا جو اس رات ہمارے گھر آیا تھا۔ چہرہ تو آج بھی مجھے اس کا نظر نہیں آیا، مگر اس کے قد کاٹ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص تھا۔ اب میرے برداشت کی ہر حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں آج سب کو ساری حقیقت بتاؤں گی۔ میں نے جا کر امی ابو کو جگایا اور ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ امی بھائی کے کمرے میں گئی جہاں بھائی اکیلا سو رہا تھا۔ امی نے بھائی کو جگایا اور پوچھا کہ مریم کہاں ہے؟ تب بھائی حیران رہ گیا کہ مریم رات کے اس پہر کہاں چلی گئی ہے۔ تب امی ابو نے بھائی کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ بھائی غصے کا ویسے ہی تیز تھا، اب تو پاگل ہو رہا تھا۔ ابو نے انہیں خاموش رہنے کا کہا اور سب چپ ہو گئے اور مریم کا انتظار کرنے لگے۔ مریم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی سب کو جاگتا دیکھ کر ایک ساتھ کھڑا پا کر اس کی ہوش اڑ گئی۔ مریم کی اڑی رنگت یہ بتا رہی تھی کہ اب اس کا راز تقریباً کھل گیا تھا۔
कहाँ थे तुम? रात के इस पहर कहाँ से आ रही हो? जब सब सो रहे थे तो तुम किससे मिलने गई थी? और ये सब कब से चल रहा है? भाई ने सवालों की बारिश शुरू कर दी थी। भाभी सहमी हुई थी। 2-3 बार उन्होंने बात करनी चाही, मगर भाई की धारती आवाज के सामने उनकी बात दब गई थी। भाई का बस नहीं चल रहा था कि मरियम पर हाथ उठाए, मगर अब्बू और अम्मी उसे बार बार ऐसा करने से रोकते थे। बहू, अब जब आधा सच सामने आ गया है तो पूरा सच बताओ हमें कि ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों उसामा जैसे शोहर को छोड़कर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ी? तब मरियम ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम मरियम मुराद है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, मगर मैं इसमें भी खुश थी। मुझे अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत थी। जैसे तैसे हम गुजारा कर लेते थे। मेरे दोनों भाई दुकान पर काम करते थे, अम्मी कपड़े सिलाई करती थी और मैंने इंटर किया तो करीबी प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। मुझे फौरन ही जॉब मिल गई थी और मैं बहुत खुश थी। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि तनख्वाह के ये चंद हजार भी हमारे लिए बहुत थे। मैं अपनी धुन में जा रही थी जब एक गाड़ी से मेरी टक्कर होते होते रह गई। गाड़ी के मालिक ने गाड़ी रोकी और मुझे डांट कर चला गया। वो अपनी गाड़ी और लिबास से एक बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा लग रहा था, मगर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। शायद उसे मेरी यही बेनियाजी भा गई। मैं घर चली आई। अब मैं जब भी स्कूल से वापस आती, मुझे वो गाड़ी वहीं खड़ी मिलती जहाँ पहली बार मिली थी। मैं हर बार उसे नजरअंदाज करके गुजर जाती थी। एक दिन उस अमीरजादे ने गाड़ी से उतरकर मेरा रास्ता रोका और मुझे अपने साथ रहने की ऑफर की, जिसे मैंने सख्ती से मना कर दिया। मेरा पीछा करते करते वो शख्स मेरे घर तक भी पहुंच गया था। मैं परेशान रहने लगी थी क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी। अगर मेरे मंगेतर या खानदान वालों को जरा सी भी भनक पड़ जाती तो मेरी मंगनी टूट जाती। रोज रोज के इस बहस की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गई। अब उस लड़के ने मुझको शादी की पेशकश की और मेरे घर वालों से भी बात की तो अब्बू और भाइयों ने उससे माजरत की और कहा कि हमारी लड़की की मंगनी अपने कजन से हो चुकी है और हम उन्हें जुबान दे चुके हैं। अब अपनी जुबान से फिरेंगे तो सारा खानदान हम पर थूकेगा। वो अमीरजादा मेरे घर वालों को धमकियां देता हुआ वहाँ से निकल गया और मेरे घर वाले डर गए। उन्होंने फौरन मेरी शादी की तारीख रख दी, मगर जिस दिन मेरा मायूं था उस दिन उस अमीरजादे ने अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर धावा बोला और मुझे जबरदस्ती वहाँ से अपने साथ ले गया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, मगर सब बेसूद। उसे मुझको एक कमरे में कैद कर दिया और मुझसे जबरदस्ती निकाह किया और अपने घर ले आया। मुझको धमकी दी कि इस बात का जिक्र मैं किसी से ना करूं। उसने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे घर वालों को मैं यरगमाल बनाकर रखूंगा। अगर तुमने मेरे घर वालों को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। और वो अमीरजादा और कोई नहीं, आपका बेटा उसामा था, जिसने मुझे अपने इस महल में कैद कर रखा है। और बकौल आपके, मैं जिससे रात के अंधेरे में मिलती थी और जिसके साथ आज बाहर गई थी, वो और कोई नहीं, मेरा भाई था। मेरी अम्मा बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरा नाम लेती जा रही थी। भाई मुझे यही बताने आया था। उसके साथ जाकर मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि मैं खुश हूँ और उसामा ने मुझे मना किया था कि मैं अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी। उसामा जब बाहर जाता तो मैं तैयार होकर अपने मैके जाती, अपने घर वालों को तसल्ली देती कि मैं खुश हूँ। मगर मेरा भाई और मेरा मंगेतर बहुत गुस्से में थे। वो चाहते थे कि मैं वापस आ जाऊं। वो लोग उसामा को सबक सिखाना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब जो भी हो गया था सो हो गया था। मैं उन्हें हर रोज समझाने जाती थी कि अब उसामा मेरा शोहर है, उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। मरियम ने अपनी बात पूरी की तो अम्मी बोली, मरियम बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, उसामा की हरकत पर। मैंने इसे पहले भी बहुत डांटा था, अगर वो मेरी कोई बात नहीं सुनता। और अपना भरम रखने के लिए हमने शादी धूमधाम से की और अपनी गलती पर पर्दा डालना चाहा। हमें माफ कर दो, तुम और तुम्हारे घर वाले जाने कितनी तकलीफों से गुजरते रहे। और इशाल जो बोल रही है, तुम उसामा के खाने में कुछ मिलाती थी और उसकी गैर मौजूदगी में मुलाजमों से हंसकर बातें करती थी। ये अब्बू थे जो मरियम से पूछ रहे थे। हाँ, मैं उसामा के खाने में नींद की दवाई मिलाती थी, क्योंकि मेरा भाई और मंगेतर रोज घर के बाहर आ जाते थे। मैं नहीं चाहती थी उसामा उनको देख ले और मामला बिगड़ जाए। मैं उन दोनों को रोकती रहती थी कि उसामा को नुकसान ना पहुंचाएं और मुलाजमों से हंसकर बात करना
मेरी फितरत है। मैं उनकी मदद कर दिया करती थी। उसामा रोज मुझे पैसे देता था, मेरे काम के नहीं थे। मैंने गुर्बत देखी थी, इसलिए मैं गरीबों को दिया करती थी। शुरू में मुझे उसामा से सख्त नफरत महसूस होती थी। इसकी वजह से मेरे घर वालों की बदनामी हुई। वो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहे। मेरे वालिदैन इस सदमे की वजह से बिस्तर से जा लगे। मेरा भाई बदले की आग में पागल हो रहा था। अगर भाई को कुछ हो जाता तो भी नुकसान मेरा था, या शोहर को कुछ हो जाता तब भी नुकसान मेरे हिस्से में आता। मैंने सोच लिया था मैं उसामा को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो ताउम्र उसे याद रहेगा, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। हमेशा सुनती आई थी निकाह में ताकत होती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसामा से मोहब्बत हो गई। उसामा इतना बुरा था नहीं, मगर उसका तरीका बहुत गलत था। मरियम अपने आंसू साफ करती जा रही थी और मैं अपनी जगह शर्मिंदा हो गई कि मैंने मरियम को शुरू से गलत समझा। गलत तो मेरा भाई था जिसने पैसे के बलबूते पर गरीब लोगों की इज्जत खराब की। अब भाई सर झुकाए शर्मिंदा शर्मिंदा खड़ा था। तभी आगे बढ़ा और मरियम से बोला, मरियम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर तुमने फिर भी मेरी परवाह की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे और आइंदा के लिए वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुँचने नहीं दूंगा और खुद चलकर तुम्हारे घर वालों से माफी मांगूंगा। मरियम अब खुश लग रही थी। माना कि मेरा इरादा गलत था, मगर इससे मरियम की परेशानी दूर हुई थी जो पिछले 2 माह से वो झेल रही थी। हमारी गलतफहमी दूर हुई थी और भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। मरियम और उसामा एक साथ बहुत खुश हैं। मरियम जैसे सुलझी हुई लड़की की सोहबत में रहकर उसामा में बहुत अच्छी तब्दीलियां आई थी। आज वो अपने बेटे के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। सच कहते हैं आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता, इसलिए पूरी बात जानने से पहले हमें बात की तह तक जाना चाहिए। आधी बात जानकर हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं।